السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل سردار حیدر سٹوری۔ دوستو کتاب کا نام ہے دی کنٹریکٹر یعنی کرائے کا فوجی، اور اس کا ترجمہ کیا ہے وسیم شیخ نے۔ دوستو آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ کتاب اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چیپٹر 2 بگ سٹون گیپ، ورجینیا۔ زندگی آسان نہیں۔ جب میں نے آنکھ کھولی اور جہاں میں پڑا ہوا تو تبدیل ہوتی زندگی کو دیکھا جو کسی طور آسان نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ورجینیا امریکہ کی سب ریاستوں سے الگ پہاڑوں میں گری ہوئی ریاست ہے۔ یہ ایک ٹھنڈی ریاست ہے جہاں میرے والد کوئلے کی صنعت میں کام کرتے تھے۔ وہ کان کنی کے ایک حادثے کا شکار ہو گئے۔ ان پر کام کرتے ہوئے 700 پاؤنڈ وزنی چٹان گر گئی۔ اس وقت میری عمر 5 برس تھی، لیکن اپنے والد کے زخمی ہونے کا منظر میرے ذہن میں آج تک واضح ہے۔ میرے بھائی، بہن اور ماں کے لیے پیسے کی تنگی تھی۔ زندگی بسر کرنے اور ہماری کفالت کرنے کے لیے ہماری والدہ کو 3 جگہوں پر کام کرنا پڑتا۔ پیسے کی قلت تھی، لیکن میں اور میرا بھائی اور بہن کبھی بھوکے نہ سوئے۔ میں اس بارے میں کبھی نہیں سوچتا تھا کیونکہ کمیونٹی میں رہنے والے کم لوگ بہت اچھے تھے۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد غربت کی لائن کے نیچے تھی۔ لیکن اچھی خبر یہ تھی کہ جب آپ کے ارد گرد ایک جیسے غریب لوگ ہوتے ہیں تو غربت محسوس نہیں ہوتی۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ بعد میں نے محسوس کیا کہ میرا خاندان کتنا غریب تھا۔ جب میں جوان ہوا تو میں اپنے گریڈ میں جسمانی طور پر تنومند تھا۔ میں 7ویں گریڈ میں تھا جب میں 8ویں گریڈ کی فٹ بال ٹیم میں شامل ہونے کا اہل ہو گیا۔ میں بہت طاقتور اور تیز رفتار تھا۔ میرے والد میری ایتھلیٹکس کی سرگرمیوں کی بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ میں نے ریسلنگ بھی کی اور اسکول ریس میں بھی حصہ لیا، لیکن میرے والد صاحب میری مزید کامیابیوں کو نہ دیکھ سکے اور جب میری عمر 14 سال تھی وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ مجھے مزدوری کرنی پڑی۔ میری اس وقت عمر 15 برس تھی اور میں $10 فی گھنٹے پر اینٹیں اور بلاک اٹھاتا تھا۔ مزدوری میں اضافہ بھی ہو جاتا جو کبھی میرے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے $25 اور $50 تک پہنچ جاتی۔ یہ سب میں اس لیے کرتا تھا تاکہ ہم ایک ہی میز پر بیٹھ کر کھانا کھا سکیں۔ میں ملنے والا ہر چیک اپنی والدہ کو لا کر دیتا۔ اس دوران میں نے ضلعی اور ریاستی چیمپئن شپ میں کامیابی حاصل کی۔ اس وقت میں گریجویشن کر چکا تھا، چنانچہ میں نے ملک بھر میں نوکری کے حصول کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس تمام محنت کے باوجود میں جانتا تھا کہ میں اینٹیں اٹھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ میں پورا ملک بلکہ دنیا دیکھنا چاہتا تھا، چنانچہ میں مقامی آرمڈ فورسز کے ریکروٹنگ آفس چلا گیا، لیکن انہوں نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا۔ میں ان کے فوجی معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ میں نے میرین کمانڈوز میں شامل ہونے کی کوشش میں ناکام رہنے کے بعد فوج کے ریکروٹمنٹ آفیسر سے رابطہ کیا۔ میں نے ریکروٹمنٹ آفیسر سے پوچھا کہ آپ کے ہاں کس قسم کی نوکری ہے۔ ریکروٹمنٹ آفیسر نے مجھے بتایا، ہر طرح کی، لیکن سب سے پہلے ٹیسٹ دو، اس کے بعد دیکھیں گے کہ تم کہاں کے لیے فٹ ہو۔ میں نے ٹیسٹ دیا اور واپس آ گیا۔ آفیسر نے مجھے دوبارہ بلایا اور مجھے میڈیکل کا شعبہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ میں نے حیرانگی سے کہا کہ کیا ڈاکٹر؟ ہاں، لیکن میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا۔ کیا آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے؟ انتظار کرو، اس نے اپنی کمپیوٹر اسکرین دیکھتے ہوئے کہا۔ صرف انفینٹری میں پوسٹ خالی ہیں۔ میں نے سوچا اور اپنے اس نئی شناخت کے بارے میں پلاننگ کرنے لگا۔ چند دن کے بعد جب میں 18 سال کا تھا تو ہوائی جہاز میں بیٹھ کر جارجیا جا رہا تھا۔ وہاں قلعہ بیننگ میں سخت ٹریننگ، مشقت اور محنت اور مہارت کا ایک طویل دور شروع ہوا۔ میں نے 4 سال امریکی فوج میں گزارے۔ وہاں سے فراغت کے بعد میں نے سوچا کہ کالج جاؤں اور فٹ بال ٹیم جوائن کر لوں اور بھرپور آزادی سے سویلین لائف کو انجوائے کروں، لیکن اسپیشل فورسز نے میری منصوبہ بندی کو چکنا چور کر دیا۔ مجھے ٹاکوما، واشنگٹن کے جنوب میں فورٹ لیوس میں تعینات کیا گیا تھا۔
میری ذمہ داری اسپیشل فورسز کے بنیادی مشن میں سے ایک فوجیوں، خاص طور پر غیر ملکیوں کو تربیت دینا تھا۔ اس طرح میری حیثیت ایک انسٹرکٹر کی ہو گئی۔ اسپیشل فورسز کی فائرنگ رینج میں فوجیوں کو بتایا اور سکھایا جاتا کہ ہر طرح کے اسلحے کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اسپیشل فورسز کے جوان ہر طرح کے رائفلوں اور دھماکہ خیز بارودی مواد کا استعمال میں اتنے ماہر ہو گئے کہ جس کا مقابلہ شاید ہی کوئی کر سکتا تھا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم خوشی کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دیتے اور سب مل کر خوب انجوائے کرتے تھے۔ میں اس دوران اسپیشل فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت سے بہت متاثر ہوا۔ اس مہارت کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اگلے کئی مہینے میں نے یہ سب کچھ بحیثیت ٹیم لیڈر کے طور پر کیا۔ میں ہر صبح 4:30 پر اٹھ جاتا اور جوانوں کے ساتھ 100 پلز اور 200 پش اپ لگانے کے بعد 6 کلومیٹر تک دوڑ لگاتا۔ اس کے بعد ہمارا 2 گھنٹے کا گوریلا ٹریننگ سیشن شروع ہو جاتا۔ شام کو 10 کلومیٹر کی دوڑ اس دن کے اختتام کے ساتھ میری روٹین، فٹنس کا راز اور اسپیشل فورسز کی ضرورت تھی۔ ان معمولات نے میری زندگی کو بہترین شکل دی۔ گوریلا ٹریننگ سیشن کے خاتمے کے بعد میں نے اسپیشل فورسز کے انتخاب کے معیار کو جانچنے اور بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے خود جوانوں کے ساتھ 3 ہفتے کے سخت ترین کورس کا آغاز کیا، جس میں جوانوں کو ان کی فٹنس اور جسم کو اپنی ضرورت کے مطابق کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح ڈیزائن کیا کہ ہر جوان 500 میل تک بآسانی بھاگ سکے۔ اس کے علاوہ جوانوں کو نیویگیشن سسٹم سے آگاہی، بارش میں تیز ترین سفر، مختصر ٹیم کے ساتھ کام، کمیونیکیشن کی فارورڈنگ، معلومات کا حصول اور آگے پہنچانا، پانی کے بڑے کین لے کر 10 کلومیٹر تک چلنا، 350 پاؤنڈ وزنی بیگ کمر پر باندھ کر چلنا، کھلی جیپ کے پرزوں اور پہیوں کے ساتھ کوچ کرنا جیسی ٹریننگ شامل تھی۔ اس سیشن میں آدھے جوان نکل جاتے اور کچھ کو دوبارہ یہ سیشنز کرنے کی ضرورت ہوتی۔ ناکام ہونے والوں کو 2 چانس دیے جاتے اور جو پھر ناکام ہو جاتے انہیں نکال دیا جاتا۔ میں نے اس کورس کی منظوری دی اور خود بھی اس کورس کو پہلی دفعہ میں پاس کیا۔ اگلا چیلنج SF قابلیت کا کورس تھا، جسے پاس کرنے کے لیے 1 سال سے زائد عرصہ لگا۔ ایک مرحلے میں ہم نے ہتھیاروں کی حکمت عملی سیکھی، پھر مختلف زبانیں سیکھنے کا کورس کروایا گیا۔ میں نے 4 مہینے تک فرانسیسی زبان کا خوب مطالعہ کیا۔ اس کے بعد میں فوجی گریڈ اسکول بلایا گیا، جہاں مذمت، بچاؤ اور فراری کورس کیا۔ یہ امریکی فوجی اہلکاروں کو سکھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ایسا کورس تھا جس میں سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح یرغمال بنانے والوں سے بچنا ہے اور اگر یہ ناکام ہو جائے تو کس طرح تحقیقات اور تشدد کا سامنا کرنا ہے۔ اسپیشل فورسز کی تربیت جسمانی طور پر، دماغی طور پر اور جذباتی طور پر تکلیف دہ ہے۔ اس تربیت نے میرے دائیں پھیپھڑوں کو کچھ نقصان پہنچایا۔ یہ 1998 میں ہونے والی چوٹ کا اثر تھا، لیکن اس کے پورے اثرات 2001 میں سامنے آئے جب میرے پھیپھڑوں نے اچانک کام کرنا بند کر دیا۔ فوج نے مجھے عارضی معذوری ریٹائرمنٹ کی فہرست میں ڈال دیا اور جواب دیا کہ جب تک میری چوٹ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتی میں اپنے کام پر واپس نہیں آ سکتا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میں کس طرح تباہ ہوا۔ میں نے اپنی پوری زندگی بڑی کھیل کے لیے تربیت لی تھی اور آخر میں اسے سپر باول بنا دیا گیا۔ میں نے تجویز کیا کہ میری خدمات انسٹرکٹر کے طور پر لے لی جائے، لیکن میری تجویز رد کر دی گئی۔ میں ریبیکا کے ساتھ سلیکسٹن منتقل ہو گیا۔ یہاں ایسٹرن کیٹکی یونیورسٹی نے دلچسپ کورس شروع کیا جسے ایسٹس پروٹیکشن اینڈ سیکورٹی کا نام دیا۔ میں پڑھنے میں دلچسپی رکھتا تھا اور کالج کا بہترین اسٹوڈنٹ رہا تھا، لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتا کہ میں ایک معذور شخص تھا۔ کلاس روم میں بیٹھنے والے سب لوگ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ واک پر جاتے، بھاگتے، دوڑتے اور کہے لگاتے اور میں انہیں دیکھتا رہتا۔ میں مایوسی کی شدید لہر میں چلا گیا۔ مجھ پر ڈپریشن کا شدید دورہ پڑا تھا۔ میں مشکل سے صرف چلنے کے قابل تھا۔ میں اس دن بہت اداسی محسوس کر رہا تھا جب میں نے ایک 8 سالہ بچے کے بارے میں ایک میگزین میں آرٹیکل پڑھا جس کی دونوں ٹانگیں معذور تھیں، لیکن وہ 8 منٹ میں 1 میل چلتا تھا۔ اس بچے کی لگن نے مجھے اپنے پھیپھڑوں کی قوت بحال کرنے میں مدد دی۔ میں نے چلنا شروع کر دیا۔ میں نے پہاڑ پر موٹر سائیکل چلانا شروع کر دی۔
اس طرح کسی بھی مشکلات کے بغیر میں نے چلنا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ اس معمول کی پیروی کرتے ہوئے میں اپنے پھیپھڑوں کی صلاحیت میں اضافہ کرنے میں کامیاب رہا، 52% تک کم از کم اور 89% تک۔ میرا دائیں پھیپھڑا بالکل ٹھیک ہو گیا تو 2003 میں نے اسپیشل فورسز کو دوبارہ جوائن کرنے کے لیے درخواست دی۔ میں سمجھتا تھا کہ فوج کی کوئی بھی نوکری ہو وہ بہت اہم ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر نے میرے کاغذات پر دستخط سے انکار کر دیا۔ میری ملازمت کی پیشکش کو بدل دیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ میں انتظامی معاملات کے دفتر میں کام شروع کر دوں، لیکن میں جانتا تھا کہ انتظامی دفتر کے اندر ماحول اس طرح کا تھا، یہ ملازمت ان لوگوں کے لیے تھی جو ذمہ داری سے بچنا چاہتے ہیں۔ میری ٹریننگ ایسی نہ تھی۔ اس آفر نے مجھے پریشان کر دیا۔